اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا تیسرا رکن مہلکات ہے، یعنی وہ چیزیں جو کہ انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہیں۔ اس کی 7ویں اصل کا آغاز کرتے ہیں جو کہ جاہ و حشم کی محبت اور اس کی آفتیں اور ان کے علاج کے بارے میں ہے۔ اصل ہفتم جاہ و حشم کی محبت اور اس کی آفتیں اور ان کا علاج۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ جاہ و حشم، نیک نامی اور مخلوق کی زبان سے اپنی تعریف کی آرزو میں ہلاک ہو گئے اور اس کی وجہ سے بہت سے جھگڑوں میں پڑے ہیں، دشمنی اور گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ جب انسان پر یہ خواہش غالب ہوتی ہے تو دینداری میں خلل پڑتا ہے، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور برے اخلاق سے تباہ ہو جاتا ہے۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ایسی تباہی نہیں مچاتے جیسی مال و جاہ کی محبت مرد مسلمان کے دل میں تباہی برپا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خلق کو 2 چیزوں نے ہلاک کیا ہے، ایک خواہشات نفسانی کی پیروی اور دوسری اپنی تعریف و توصیف کی خواہش۔ اس کی آفت سے وہ شخص ہی نجات پا سکے گا جو نام اور شہرت کا طالب نہ ہو اور گمنامی پر قناعت کرے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور یہ سورہ قصص کی آیت ہے۔ ہم آخرت کی سعادت ان کو دیں گے جو دنیا میں بڑائی اور بزرگی کے مرتبے کو نہ ڈھونڈیں اور نہ فساد برپا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بہشتی لوگ وہ ہیں جو خاکسار، بال پریشان اور میلے لباس والے ہیں، کوئی ان کی قدر و منزلت نہیں کرتا، اور اگر عمرہ کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو ان کو اجازت نہ دیں، اور اگر نکاح کرنا چاہیں تو کوئی شخص اپنی بیٹی دینے پر تیار نہ ہو، اور اگر بات کریں تو لوگ ان کی بات نہ سنیں، اور ان کی آرزوئیں ان کے دلوں میں جوش مارتی ہیں۔ اگر ان کا نور قیامت میں مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو وہ سب کے حصے میں آئے گا، یعنی سب کو وہ نور پہنچے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، بہت سے خاکسار پرانے لباس والے ایسے ہیں کہ اگر وہ خدا سے بہشت کے طالب ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے، اور اگر دنیا کی کوئی چیز مانگیں تو ان کو نہ دی جائے۔ ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ تم سے دینار یا درہم یا 1 حبہ مانگیں تو تم نہ دو، لیکن اگر وہ حق تعالی سے بہشت مانگیں تو وہ ان کو عطا کر دے گا، اگر دنیا مانگیں تو نہ دے گا۔ اس کا باعث یہ نہیں ہے کہ وہ شخص ذلیل و بے قدر ہے۔ حکایت، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے پوشیدہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے کہ اگر وہ گم ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے۔ ان لوگوں کے قلوب راہ ہدایت کے چراغ ہیں اور تمام شبہات اور تاریکیوں سے پاک ہیں۔ میں اس ارشاد کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص شہرت کا طالب اور نام و ننگ کا خواہاں ہے وہ خدا کے دین میں صادق نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صدق کا نشان یہ ہے کہ انسان یہ نہ چاہے کہ کون اس کو جانے اور پہچانے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے ان کے کئی شاگرد چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کئی درے مارے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس طرح ان لوگوں کے لیے ذلت ہے جو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو ان کے آگے چل رہا ہے اس کے لیے غور اور نخوت کا سرمایہ ہے، یعنی اس سے تمہارے اندر غرور اور نخوت پیدا ہوگا۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اس نادان شخص کے دل کو کبھی سکون میسر نہیں آئے گا جو یہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ مقتدا اور پیشوا بنا ہوا آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے، کچھ لوگ از روئے ادب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، حق تعالی اس امر سے خوب واقف ہے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں غضب الہی سے خوفزدہ نہ ہوتا۔ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے بزرگوں کو زرق برق لباس سے نفرت تھی، خواہ وہ پوشاک نئی ہو یا پرانی، لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اس کا تذکرہ نہ کرے، یعنی معمولی لباس ہو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میری نظر میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو طالب شہرت ہوا ہو اور اس کا دین نہ برباد ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ جاہ کی حقیقت، اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ توانگر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے قبضے اور ملکیت میں مال و زر ہو اور اس پر اس کا تصرف ہو۔ اسی طرح صاحب حشمت و جاہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کے دل اس کے مسخر ہوں اور ان میں وہ اپنا تصرف کر سکے، اور جب کسی کا دل مسخر ہوتا ہے تو اس کا جسم اور اس کا مال بھی اس کے تابع ہوتا ہے۔ اور دل کے مسخر ہونے کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں اس طرح اچھا خیال رکھے کہ اس کی بزرگی اور بڑائی دل میں سما جائے، خواہ یہ بزرگی اس کے کسی کمال کے سبب سے ہو یا علم و عبادت کے باعث یا اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی بنا پر یا قوت کے سبب سے یا کسی ایسی چیز کے باعث جس کو لوگ اس شخص کا کمال اور بزرگی سمجھتے ہوں۔ بس جب ایسا خیال دل میں جاگزیں ہو گیا تو دل اس کا مسخر ہو گیا اور برضا و رغبت اس کا فرما بردار بن گیا، زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی خدمت بجا لاتا ہے اور اپنا مال اس پر قربان کر رہا ہے، جس طرح غلام اپنے آقا کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی اس صاحب جاہ و حشم کا مطیع مرید اور دوست رہتا ہے، بلکہ غلام سے بڑھ کر غلام کی اطاعت تو جبر سے ہوا کرتی ہے اور اس کی اطاعت بخوشی خاطر ہوتی ہے۔ توانگری کے معنی، پس توانگری اور مالداری کے معنی یہ ہیں کہ سیم و زر آدمی کی ملکیت میں ہو، اور جاہ کے معنی یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے دل اس کے اسیر ہوں۔ اکثر مخلوق کو مال سے زیادہ جاہ و منزلت عزیز ہوتی ہے۔ اس کے 3 سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ مال اس واسطے عزیز ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمام حاجتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ جاہ کا سبب بھی یہی حال ہے، جاہ کا بھی یہی حال ہے، بلکہ جو کوئی صاحب جاہ و منزلت ہوتا ہے اس کے لیے مال حاصل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن ایک ادنا اور معمولی شخص چاہے کہ مال و زر سے جاہ کو حاصل کر لے تو یہ بہت دشوار ہوگا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مال کے چوری ہو جانے یا ضائع ہو جانے یا خرچ ہو جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن جاہ میں یہ خطرہ اور اندیشہ نہیں ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ مال بغیر محنت، زراعت اور تجارت کے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جاہ و مرتبہ دوسروں کے دلوں میں جگہ کرتا ہے اور بڑھتا ہے، کیونکہ جب تم نے کسی کے دل کا شکار کر لیا تو وہ دنیا بھر میں پھرے گا اور تمہاری ہر جگہ تعریف کرے گا اور چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی بغیر دیکھے تمہارے شکار ہو جائیں۔ اس طرح جس قدر شہرت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر جاہ میں اضافہ ہوتا ہے اور اطاعت و فرما برداری کرنے والے بھی بڑھتے ہیں۔ اگرچہ انسان کو جاہ و مال دونوں مطلوب ہوتے ہیں کیونکہ حاجتیں اور ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی دل سے چاہتا ہے کہ اس کا نام دور دراز شہروں تک پہنچے، کہ اس کا ان دور دراز مقامات تک پہنچنا دشوار اور مشکل ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح سارا جہان اس کا مسخر ہو جائے، اگرچہ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ بذات خود اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے، اور اس میں ایک اہم راز پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ آدمی فرشتوں کے جوہر سے بنا ہے اور خداوند تعالی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، قل الروح من امر ربی، یعنی فرما دیجئے آپ کہ روح تو میرے رب کا ایک حکم ہے۔ اس طرح اس کے باوجود یہ کہ حضرت ربوبیت سے ایک مناسبت ہے اور اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ ربوبیت کو تلاش کرے، لیکن اس کے اندر انانیت بھی موجود ہے، اور ہر ایک کے دل میں وہ بات موجود ہے جو فرعون نے کہی تھی، انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا رب اعلی ہوں، اور اس میں سرایت کرتی رہتی ہے۔ اس طرح ہر شخص ربوبیت کو بالطبع دوست رکھتا ہے، اور یہاں ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور میری طرح
کوئی دوسرا نہ ہو کہ جب مجھ جیسا کوئی دوسرا پیدا ہوگا تو میری ربوبیت کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ آفتاب کا کمال اسی وجہ سے قائم ہے کہ وہ ایک ہے، دوسرا اس جیسا نہیں ہے، اور سارے جہان کا نور اسی سے ہے۔ اگر اس جیسا کوئی دوسرا ہوتا تو یہ ناقص قرار پاتا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ کمال کے سب کچھ آپ ہی رہے، دوسرا شخص اس کے مثل نہ ہو۔ یہ خاصہ صرف الوہیت کا ہے، حقیقت میں ماہیت وہی ہے، اور اس کے سوا کسی دوسرے کی ہستی مطلق نہیں ہے، اور ہر ایک موجود اسی کی قدرت کا ایک پرتو اور نور ہے۔ اسی طرح انسان اس کا تابع ہوا، شریک نہیں ہوا، جس طرح نور آفتاب کا تابع ہے، اس کا شریک نہیں ہے۔ ذات الہی کے سوا کوئی دوسرا موجود اس کا مقابلے کا نہیں ہے جو اس کا شریک بن سکے۔ اگر کوئی اس کا شریک ہوتا تو اس دوئی کے باعث اس میں نقصان پیدا ہوتا، اور اللہ تعالی نقصان سے منزہ اور پاک ہے۔ انسان کی خواہش، بس آدمی بالطبع تو یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ وہی ہو، لیکن یہ بات ممکن نہیں، تو چاہتا ہے کہ کم از کم سارا جہان اس کا مسخر اور فرما بردار بن جائے، اس کے تصرف اور ارادے کے تحت آ جائے، لیکن ایسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمام موجودات دو قسم پر منقسم ہیں۔ ایک قسم تو ان موجودات کی ہے جو آدمی کے تصرف سے باہر ہیں، جیسے آسمان، ستارے، ملائکہ، شیاطین، اور وہ تمام چیزیں جو زمین کے نیچے ہیں، دریاؤں کی گہرائی اور پہاڑوں کے اندر ہیں۔ بس وہ چاہتا ہے کہ علم کے زور سے ان سب پر غالب ہو جائے، اور یہ سب موجودات اس کی قدرت کے تصرف میں نہیں آتے تو اس کے حکم ہی کے تصرف میں آ جائیں۔ اسی بنا پر وہ چاہتا ہے کہ آسمان کے ملکوت آسمان و زمین اور بحر و بر کے سب عجائب اس کو معلوم ہو جائیں۔ مثلا ایک شخص شطرنج کھیلنا نہیں جانتا، لیکن چاہتا ہے کہ اس کا ڈھنگ اور اس کی چالیں معلوم کر لے، یہ بھی اس قسم کے ایک غلبے کی آرزو ہے۔ موجودات کی دوسری قسم جس میں آدمی تصرف کر سکتا ہے روئے زمین اور اس پر موجود چیزیں ہیں، جیسے جمادات، نباتات، حیوانات۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی ملکیت ہوں، یعنی اس کے تصرف میں آ جائیں، تاکہ اس کو ان سب پر کمال قدرت اور غلبہ حاصل ہو۔ جو اشیاء زمین پر ہیں ان سب میں نفیس ترین انسان کا دل ہے، بس انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نفیس ترین چیز کو اپنا مسخر کر لوں اور وہ میرے تصرف میں آ جائے۔ جاہ کے یہی معنی ہیں۔ بس انسان بالطبع ربوبیت یعنی صاحب و مالک بننے کو پسند کرتا ہے، اور وہ نسبت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ سب کا کمال اس کو حاصل ہو، اور کمال بغیر غلبے کے حاصل نہیں ہوتا، اور غلبہ علم و قدرت سے حاصل ہوتا ہے، اور قدرت انسان کو بغیر مال و جاہ کے میسر نہیں آ سکتی۔ بس جاہ کی آرزو اور محبت کا باعث اصلی یہی ہے۔ فصل: اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جاہ بھی مال کی طرح ہے، جس طرح تمام مال برا نہیں ہے، بلکہ اس سے بقدر کفایت لے لینا زاد آخرت ہے، اور اگر بہت مال میں انسان کا دل ڈوب جائے، یعنی دل مال کثیر میں لگ جائے، تو وہ آخرت کا راہزن ہے۔ جاہ کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ خادم اور رفیق انسان کے لیے ضروری ہے کہ ضرورت کے وقت اس کی امداد کریں، اور اس کے لیے ایک حاکم یا بادشاہ کی بھی ضرورت ہے جس کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے۔ بس لوگوں کے دل میں اس کی قدر و منزلت ہونا ضروری ہے، لیکن یہ طلب جاہ صرف اسی قدر روا ہے جس سے یہ فوائد حاصل ہو سکیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، انی حفیظ علیم، یعنی بے شک میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ اسی طرح جب تک شاگرد کے دل میں استاد کی قدر و منزلت نہیں ہوگی وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے گا، اور جب تک شاگرد کا لحاظ پاس اور اس کی اہمیت استاد کے دل میں نہ ہو وہ اس کو تعلیم نہ دے سکے گا۔ اس اعتبار سے جاہ کی طلب بقدر ضرورت مباح ہے، جس طرح بقدر کفایت طلب مال مباح ہے۔ جاہ کو چار طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ان میں دو مباح ہیں اور دو حرام ہیں۔ جو دو طریقے حرام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عبادت ریائی سے جاہ کی طلب کرے، ریا کے ساتھ محض طلب جاہ کے لیے عبادت کرے۔ عبادت تو خالص خداوند تعالی کے لیے ہونا چاہیے، جب کسی نے عبادت کے وسیلے سے جاہ کو طلب کیا تو یہ حرام ہے۔ اور دوسرا حرام طریقہ یہ ہے کہ دھوکہ دے اور اپنے میں ایسی صفت بتلائے جو فی الواقع اس میں نہ ہو، مثلا کہے کہ علوی سید ہوں، یا فلاں بزرگ کی اولاد ہوں، یا میں فلاں ہنر جانتا ہوں، اور حقیقت میں نہ جانتا ہو۔ یہ باتیں بالکل ایسی ہیں جیسے کوئی شخص دغا سے مال حاصل کرے۔ وہ دو طریقے جو مباح ہیں،
ایک ان میں سے یہ ہے کہ ایسی چیز کے ذریعے سے جاہ طلب کرے جس میں دغا اور فریب نہ ہو اور نہ عبادت کو اس کا وسیلہ ٹھہرایا ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا عیب پوشیدہ رکھ کر جاہ کو طلب کرے، جیسے ایک فاسق اپنی معصیت کو اس لیے چھپائے کہ بادشاہ کے ہاں اس کو کوئی مرتبہ اور درجہ مل جائے، اور یہ غرض نہ ہو کہ لوگ اس کو پارسا خیال کریں۔ یہ طریقہ مباح ہے۔ حب جاہ کا علاج۔ اے عزیز، جب حب جاہ کی محبت دل پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل بیمار ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب حب جاہی نفاق، ریا، دروغ، فریب، عداوت، حسد، جنگ و جدل اور طرح طرح کے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ یہی حال مال کی محبت کا ہے، لیکن جاہ کی محبت تو اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ طبیعت پر اس کا زبردست غلبہ ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص نے صرف اس قدر جاہ و مال حاصل کیا جس میں دین کی سلامتی ہے اور اس سے زیادہ کا وہ خواہاں نہیں ہے، تو اس کے دل کو بیمار نہیں کہیں گے، کیونکہ حقیقت میں اس کو مال و جاہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے خاطر جمعی درکار ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی شخص جاہ و مال کا اس قدر طالب ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے اور یہ دیکھتا رہتا ہے کہ مخلوق اس کو کس قدر چاہتی ہے اور مخلوق کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے اور اس کی لوگ کس طرح تعریف و توصیف کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کام میں بھی مشغول ہوتا ہے اور اس کا دل لوگوں کی بات چیت اور اس کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں اسی میں لگا رہتا ہے۔ ایسے بیمار کا علاج کرنا فرض ہے۔ حب جاہ کا علاج۔ حب جاہ کا علاج بھی علم و عمل سے مرکب ہے۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ وہ غور کرے اور سوچے کہ دین و دنیا کے لیے جاہ کیسی آفت ہے۔ دنیا میں تو اس کی آفت یہ ہے کہ طالب جاہ ہمیشہ رنج و خواری اور خلائق کی خاطرداری میں لگا رہے گا۔ اس وقت اگر وہ کامیاب نہ ہوا، اس کو جاہ و منزلت حاصل نہ ہوئی تو ذلیل و خوار ہوگا، اور اگر جاہ و مرتبت حاصل ہو گیا تو لوگ اس پر حسد کریں گے اور ہر وقت اس کے در پہ رہیں گے۔ اسی طرح صاحب جاہ ہر وقت دشمنوں کی دشمنی کی فکر اور دشمنوں کو دفع کرنے کی تدابیر میں مصروف رہے گا، اور کسی وقت بھی اس کو دشمنوں کے مکر و فریب سے بے فکری نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی اس کی فکر نہ کرے اور دشمن کی دشمنی سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو اگر اس شخص سے مغلوب ہو گیا تو یقیناً اس کی ذلت ہوگی، اور اگر دشمن پر غالب آ گیا تو اس غلبے کو ثبات نہیں ہے کہ جاہ کا تعلق تمام خلائق کے دل سے ہے، اور مخلوق کے دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ابھی وہ عزت کرتے ہیں اور احترام میں جھکتے ہیں، ممکن ہے کہ بعض کی حالت بدل جائے اور اس کے احترام میں کمی آ جائے۔ دلوں کے احوال موج دریا کی طرح لہر مارتے رہتے ہیں، کبھی کچھ حال ہے، کبھی کچھ کیفیت ہے، اور اگر چند ناہنجاروں کے احترام پر جاہ و مرتبت کی بنیاد رکھی ہوئی ہے تو ایسی عزت بیکار ہے کہ ان کے خیالات کے بدلتے ہی اس عزت اور جاہ کو زوال آ جائے گا، خصوصاً جب کہ اس عزت کی بنیاد ایسی سرداری پر ہو۔ صاحب جاہ سردار ہو یا بادشاہ کا مقرب جو ایک خیال سے قائم ہو، بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اس سردار کو معزول کر دیا جائے، اور وہ معزول کر دیا گیا، اور جاہ مرتبہ اسی عہدے اور منصب پر قائم تھا، تو اس کے ہر طرف ہوتے ہی وہ عزت بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح وہ سردار دنیا ہی میں ذلیل ہوا اور آخرت کا دکھ اس کے سوا ہے۔ اسی طرح صاحب جاہ دنیا اور آخرت دونوں میں دکھ اٹھائے گا۔ ان باتوں کو بے خبر لوگ نہیں سمجھ سکتے، صرف دانا ہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر روئے زمین کی بادشاہت مشرق سے مغرب تک اسی کو مل جائے اور تمام عالم اس کے سامنے جھک جائے، اس کی عزت و احترام کرے، تب بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب چند دنوں کے بعد وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا تو اس کی یہ بادشاہی باطل ہو جائے گی، یوں ہی دھری رہ جائے گی، اور تھوڑے دنوں کے بعد نہ یہ احترام کرنے والے رہیں گے، اور میرا حال بھی ان گزرے ہوئے بادشاہوں کی طرح ہو جائے گا جس کو آج کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں ان چند روز کی لذت کے لیے ہمیشہ رہنے والی بادشاہی کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ کیونکہ جو کوئی جاہ کا آرزومند اور طالب رہتا ہے اس کا دل خداوند تعالی کی محبت سے خالی رہتا ہے، خدا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی، اور دم مرگ جس کے دل میں خدا کی محبت کے سوا کسی دوسری چیز کا غلبہ ہو تو وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ جو کچھ بیان کیا حب جاہ کا علمی علاج تھا۔ حب جاہ کا عملی علاج دو طرح پر ہے، ایک تو یہ کہ جس جگہ اس شخص کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دے،
اس مقام پر نہ رہے اور کسی اجنبی ملک یا شہر میں چلا جائے تاکہ اس کو وہاں کوئی نہ پہچانے، سب سے زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر اپنے ہی شہر اور اپنی ہی بستی میں گوشہ نشینی اختیار کرے گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص ترک جاہ کر کے اس ذلت نشین ہو گیا ہے، تو محض اس سبب سے لوگ اس کو آزار نہ پہنچائیں گے۔ اور اگر لوگ اس پر اعتراض کریں اور کہیں یہ اس ذلت نشینی محض نفاق ہے، یہ کام تو نے نفاق کی وجہ سے کیا ہے، تو اس بات سے اس کے دل کو دکھ پہنچے گا اور اس گناہ کی طرف منسوب کرنے والوں سے معذرت طلب کرے گا کہ میری اس ذلت نشینی نفاق اور ریاکاری نہیں ہے۔ اور اگر یہ تمام باتیں محض ایک ڈھونگ ہیں تاکہ لوگ اس سے بد عقیدہ نہ ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ابھی اس کے دل میں جاہ کی محبت موجود ہے۔ دوسرا عملی علاج یہ ہے کہ ملامتیہ بن جائے اور ایسا کام کرے جس سے مخلوق کی نظر میں حقیر و ذلیل ہو، لیکن ایسے برے کاموں سے یہ مراد نہیں ہے کہ شراب وغیرہ پیے، جیسا کہ بعض نادان اس قسم کا کام کر کے ملامتی کہلاتے ہیں، بلکہ حکمت عملی سے کام لے، جیسا کہ ایک زاہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہر کا امیر اس کی ملاقات کو گیا تاکہ اس کی خدمت میں پہنچ کر سعادت حاصل کرے۔ جب زاہد نے دور سے دیکھا کہ امیر اس کے پاس آ رہا ہے تو روٹی اور ترکاری جلدی جلدی کھانے لگا اور بڑے بڑے نوالے کھانا شروع کر دیے۔ امیر اس کی یہ حرص دیکھ کر اس سے بدعقیدہ ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ ایک اور زاہد کے بارے میں منقول ہے کہ شہر کے لوگ اس کے بہت معتقد تھے اور اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ حمام سے دوسرے کے کپڑے پہن کر باہر نکل آیا اور دیر تک باہر راستے پر ہی اسی طرح کھڑا رہا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر خوب پیٹا اور شور مچا دیا کہ یہ چور ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ شراب کے رنگ کا شربت پیالے میں ڈال کر پینے لگے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ غرض یہ کہ ان بزرگوں نے ان ترکیبوں سے جاہ کی حرص کو دل سے نکالا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ستائش سے محبت اور شکایت سے ناگواری۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مخلوق ان کی تعریف کرے اور وہ ہمیشہ اپنی نیک نامی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اگرچہ ان کے عمل شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، اس پر بھی وہ اس کے خواہاں ہوتے ہیں، اور مخلوق اگر ان کی شاکی ہو تو آزردہ ہوتے ہیں اور ان کی ملامت و مذمت سے ناخوش ہوتے ہیں۔ ہر چند کہ ان کی یہ خواہش بجا اور درست ہوتی ہے، یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور جب تک مداح و ذم سے دل کی خوشی اور ناخوشی کا سبب ظاہر نہ ہو، اس بیماری کا علاج معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ستائش و مداح کی پسندیدگی کے چار سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنی بزرگی اور برتری کا ہمیشہ خواہاں رہتا ہے اور اپنا نقصان اس سلسلے میں گوارا نہیں کرتا، اور دوسرے لوگوں کا ستائش کرنا بظاہر کمال کی دلیل ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود اس کو اپنے کمال میں شک ہوتا ہے، اس وجہ سے پورے طور پر محفوظ نہیں ہوتا، چونکہ جب کسی سے اپنی تعریف سنتا ہے تو اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس کو سکون میسر آتا ہے اور پورا محظوظ ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی ذات میں کمال کی بو پاتا ہے تو ربوبیت کے آثار اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے، اور ربوبیت انسان کو دل سے پسند ہے، اور جب وہ اپنی مذمت سنتا ہے تو اپنے نقصان پر آزردہ ہوتا ہے۔ پس اگر وہ اپنی تعریف یا مذمت ایسے شخص سے سنتا ہے جو عاقل ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو، جیسے استاد یا مصنف یا عالم، تو مذمت سے یقیناً رنج پہنچتا ہے اور ستائش سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب کوئی نادان تعریف کرتا ہے تو اس وقت دل خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ستائش سے یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ستائش و ثنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قائل یا ثنا گو کا دل اس کا اسیر ہے، اور ثنا گو کے دل میں ممدوح کی قدر و منزلت جاگزیں ہے۔ پس اگر تعریف کوئی بڑا شخص یعنی صاحب مرتبہ کرتا ہے تو بڑی حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے، اور اگر ثنا گو کم مرتبت والا ہے تو اس قدر لذت حاصل نہیں ہوگی۔ تیسرا باب یہ ہے کہ کسی کی تعریف اس بات کی بشارت دیتی ہے کہ دوسروں کے دل بھی اس کے اسیر ہو جائیں گے، کیونکہ جب یہ ثنا و ستائش کرے گا تو دوسرے لوگ خود بخود اس کے معتقد ہو جائیں گے، اسی طرح ہر شخص اس کا معتقد بن جائے گا۔ پس ثنا اگر سب کے سامنے ہو اور معتبر شخص کی زبانی ہو تو بہت مسرت ہوتی ہے، اور مذمت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس سمجھنا چاہیے۔
چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف و ستائش اس بات کی دلیل ہے کہ ثنا کرنے والا اس کی حشمت کے سامنے سپر انداز ہو گیا ہے، اور حشمت بھی بالطبع انسان کو محبوب ہے، اگرچہ وہ بجبر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ثنا کے بارے میں اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی تعریف کی جا رہی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن وہ تعریف کے احتیاج کو جو اس کے دل کے اندر ہے وہ عزیز اور دوست رکھتا ہے، اور اس میں وہ اپنی قدرت کا کمال سمجھتا ہے، پس اگر ثنا اور ستائش میں اتنا مبالغہ کرے کہ وہ جھوٹ معلوم ہو اور یقین ہو کہ کوئی اس کو باور نہیں کرے گا، یا وہ یہ جانتا ہو کہ ستائش کرنے والا یہ ستائش دل سے نہیں کر رہا ہے یا اس کی قدرت کے ڈر سے نہیں بلکہ از راہ تمسخر ستائش کر رہا ہے، تو اس صورت میں کچھ خوشی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جن سے خوشی ہوتی ہے۔ ستائش پسندی کا علاج۔ اب جب کہ ستائش کے یہ اسباب تم کو معلوم ہو گئے تو اس کا علاج آسانی سے تم کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ اس سلسلے میں کوشش کرو۔ ذوق ستائش کے سبب اول تو علاج یہ ہے کہ ستائش کرنے والے کی ستائش سے خود کو بلند اور کامل سمجھے۔ اس موقع پر چاہیے کہ وہ اس بات میں غور کرے کہ اگر میری ذات میں علم و زہد کی وہ صفت جو ثناگو بیان کر رہا ہے سچ اور درست ہے تو اس پر وہ خوشی کر سکتا ہے کہ کرم الہی نے مجھے یہ صفت عطا فرمائی ہے اور ذات باری کے لطف سے یہ صفت مجھے حاصل ہوئی ہے، نہ کہ ثناگوئی کی ثنا و ستائش سے، اور کسی کے قول سے یہ صفت نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم۔ اور اگر کوئی شخص تمہاری تعریف تمہارے تمول، امارت اور دوسری دنیاوی اسباب کی وجہ سے کر رہا ہے تو یہ بات خوش ہونے کے لائق نہیں ہے، اور اگر وہ خوشی کا باعث ہو سکتی ہے تو اس کو اس وصف کے باعث خوش ہونا چاہیے، نہ کہ مدح اور ثناگو کی تعریف سے۔ بلکہ ایک عالم اپنے علم و زہد کو اگر حقیقت میں سمجھتا ہے تو وہ اس پر خوش نہ ہوگا، کیونکہ اس کو اپنے خاتمے کا خوف ہے اور معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا، اور جب تک انجام معلوم نہ ہو جائے ساری محنت بیکار ہے، اور جب کسی کا انجام اور اس کا مقام دوزخ ہو تو اس کے لیے خوشی کا کیا موقع ہے۔ اور اگر وہ اس صفت کے باعث خوش ہو رہا ہے جو اس کی ذات میں موجود نہیں ہے، جیسے زہد و علم، تو اگر وہ ان موہوم صفتوں پر خوش ہو تو نرا احمق ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہہ دے کہ یہ شخص بہت ہی نیک اور لائق ہے اور اس کی تمام آنتیں مشک اور عطر سے بھری ہوئی ہیں، تو اس بات پر کس طرح خوش ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ اس کی آنتوں میں نجاست اور گندگی بھری ہوئی ہے۔ لہٰذا اس جھوٹی بات سے خوش ہونا کیسا، اور اگر یہ سن کر خوش ہوگا تو لوگ اسے دیوانہ سمجھیں گے۔ اب یہ بات ظاہر ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ دوسرے سببوں کا حاصل صرف جاہ و حشمت کی محبت ہے۔ مذمت کرنے والے سے ناراض نہ ہو۔ اگر کوئی شخص تمہاری مذمت کرے تو اس سے خفا ہونا محض نادانی ہے، کیونکہ اگر تمہارے بارے میں وہ سچ کہتا ہے تو وہ فرشتہ صفت انسان ہے، اور اگر عمدن وہ جھوٹ بول رہا ہے تو شیطان ہے، اور اگر اس کو اپنے جھوٹ کی خبر نہیں تو پھر وہ احمق اور گدھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صورت مسخ کر دے اور اس کو گدھا یا شیطان یا فرشتہ بنا دے تو اس میں تمہارے برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ ہاں، اگر مذمت کرنے والے کی بات سچ ہے تو اس نقصان کے سبب سے جو تمہاری ذات میں موجود ہے تمہارا رنجیدہ اور غمگین ہونا روا اور درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نقص یا کوتاہی دینی ہو۔ اس صورت میں مذمت کرنے والے سے رنجیدہ ہونا عبث ہے۔ رنجیدہ اور غمگین تو اس نقصان پر ہونا چاہیے، اور اگر یہ نقصان دنیاوی ہے تو دینداروں کے نزدیک یہ عیب نہیں بلکہ ہنر ہے۔ یہ پہلا علاج تھا۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر مذمت کرنے والے نے تمہارے باب میں کچھ کہا ہے وہ تین حال سے خالی نہ ہوگا۔ اگر سچ کہا ہے اور از راہ شفقت و محبت کہا ہے تو تم کو اس کا ممنون ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص تم کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ تمہارے کپڑوں میں سانپ ہے، اس کو نکالو، اور واقعی ایسا ہی ہے تو ضرور تم کو اس کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور دین کا عیب تو سانپ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس سے عاقبت کی ہلاکی اور تباہی ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر تم بادشاہ کی خدمت میں جا رہے ہو اور کسی شخص نے کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے کپڑے کی یہ نجاست تو صاف کر لو، اور تم نے اپنے لباس کو دیکھا تو واقعی اس پر نجاست لگی تھی، اگر تم اسی طرح اس نجاست کے ساتھ دربار شاہی میں چلے جاتے تو بادشاہ سزا دیتا اور عتاب کرتا۔ اس صورت میں تم کو اس شخص کا ممنون ہونا چاہیے، کیونکہ تم ایک خطرے سے بچ گئے، اور اگر اس نے از راہ شفقت یہ سب کچھ نہیں کہا بلکہ عیب جوئی کی نیت سے کہا ہے، اس صورت میں بھی
تم کو فائدہ پہنچا، اور عیب جوئی اس کی بے دینی کی نشانی ہے۔ پس جب اس مذمت میں تمہارا فائدہ مضمر اور پوشیدہ ہے اور مذمت کرنے والے کے لیے مضرت اور نقصان ہے تو غصہ کرنا بے حاصل ہے۔ ہاں، اگر اس نے یہ بات جھوٹ کہی تو اس وقت تأمل کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ تم اس عیب سے پاک ہو، اور نکتہ چھین یا مذمت کرنے والے کو تمہارے بہت سے عیوب کی خبر نہیں، ورنہ وہ ان کو بھی بیان کرتا۔ پس غصے کے بجائے اس کا شکریہ بجا لانا چاہیے کہ اس شخص نے اپنی نیکیاں تیرے دامن میں ڈال دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تیرے عیبوں پر پردہ پڑے رہنے دیا ہے، بجائے مذمت کے اگر یہ شخص تمہاری جھوٹی تعریف کرتا تو ایسا ہوتا گویا تم کو مار ڈالا۔ اب سوچنا چاہیے کہ قتل سے شاد ہونا اور نیکیوں کے ہدیے پر دلگیر ہونا کس طرح درست ہے، اور یہ کام تو وہی کرے گا جو ہر ایک شخص کی ظاہری صورت سے کام رکھتا ہے اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہے یا حقیقت پر نظر نہ کرے۔ عاقل و نادان میں فرق یہی ہے کہ عقل مند حقیقت پر نظر رکھتا ہے اور ظاہری صورت سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، اور نادان حقیقت سے ہٹ کر صرف ظاہر پر نظر رکھتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جب تک آدمی مخلوق سے قطع تعلق نہ کرے، دل کی یہ بیماری یعنی جاہ پسندی جا نہیں سکتی۔ مدح و ذم میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی تعریف یا مذمت سننے کے معاملے میں 4 قسم کے ہیں۔ قسم اول میں تو عالم لوگ ہیں کہ مدح سے خوش ہو کر کے عام لوگ ہیں کہ مدح سے خوش ہو کر شکر الہی بجا لاتے ہیں اور مذمت پر خفا ہو کر اس کا بدلہ لیتے ہیں، یہ بدترین قسم ہے۔ دوسری قسم میں وہ پارسا حضرات ہیں جو مدح سے شاد اور مذمت سے ناخوش ہوتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے، دونوں کو بظاہر برابر سمجھتے ہیں لیکن دل میں مدح سے خوش اور مذمت سے ناخوش ہوتے ہیں۔ تیسری قسم میں متقی حضرات داخل ہیں کہ یہ حضرات اپنی مدح و ذم کو ظاہر و باطن میں یکساں سمجھتے ہیں، نہ کسی کی مدح سے خوش ہوتے ہیں اور نہ کسی کی مذمت سے افسردہ اور رنجیدہ، کیونکہ ان حضرات کے دل میں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ بعض عابد یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ وہ اس درجے کو پہنچ گئے ہیں، حالانکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس درجے اور منزل پر جو حضرات پہنچ گئے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ اگر مذمت کرنے والا ان کی صحبت میں اکثر رہتا ہے، ان کی خدمت میں آتا جاتا ہے، تو وہ اس کو بھی ایسا ہی دوست اور عزیز رکھتے ہیں جیسے اپنی مدح کرنے والے کو۔ اگر وہ کسی کام میں ان سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو یہ حضرات اس کی مدد سے دریغ نہیں کرتے۔ البتہ اگر ذم کرنے والا ملاقات کو کم آتا جاتا ہے اور صحبت میں بہت کم شریک ہوتا ہے تو اس کی تمنا اور ملنے کی آرزو مدح سے کچھ کم نہیں ہوتی۔ پھر اگر یہ ذم کرنے والا مر جاتا ہے تو یہ حضرات اس کے مرنے پر اتنا ہی غم کرتے ہیں جتنا اپنے مدح کے مرنے کا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس ذم کرنے والے کو ستاتا ہے تو یہ اسی طرح غمگین ہوتے ہیں جس طرح اپنے مدح کے ستائے جانے پر غمگین ہوتے ہیں۔ ایک یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ذم کرنے والے کی خطا کے مقابلے میں مدح کرنے والے کی خطا کو کم نہ سمجھے، دونوں کی خطا کو یکساں اور ایک درجے کا خیال کرے۔ ان شرطوں کا بجا لانا ہے بہت دشوار۔ ممکن ہے کوئی عابد نفس کے فریب میں مبتلا ہو کر ایسا کہے کہ میں تو مذمت کرنے والے سے اس لیے خفا رہتا ہوں کہ اس نے یہ مذمت کر کے خود کو مصیبت میں مبتلا کیا۔ یہ حقیقت میں ابلیس کا فریب ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں اور یہ ناخوش ہونے والا مذمت پر ان کے کبیرہ گناہوں پر ناخوش نہیں ہوتا۔ بس یہ شیطان کا ایک مکر ہے، اور اس کو جو غصہ آتا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو بنائے نفس ہے، یعنی غصہ نفسانیت کا ہے، دینداری کا نہیں ہے۔ جاہل عابد اس راز کو نہیں پا سکتا۔ چوتھی قسم میں صدیقین داخل ہیں۔ یہ حضرات اپنے سراہنے والے سے ناخوش اور مذمت کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ بدگو کی بدگوئی سے ان کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی زبان سے عیب سن کر اپنی عیب سے آگاہ ہوئے اور اس نے اپنی نیکیاں اس کو ہدیہ کر دیں اور ان کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ وہ ان عیوب سے پاک ہو جائیں جو اس نے بیان کیے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صائم الدہر او قائم اللیل پر افسوس ہے جو صوف پہنے، مگر جب اس کا دل دنیا سے متعلق نہ ہو اور مدح سے بیزار اور مذمت سے خوش ہو۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے
اور واقعتاً یہ حدیث شریف ہے، تب تو بات بہت مشکل ہے، کیونکہ اس درجے اور مرتبے کو پہنچنا بہت دشوار ہے، بلکہ دوسرا درجہ اور مرحلہ بھی دشوار ہے کہ ظاہراً مداح اور ذم میں فرق نہ کرے، خواہ دل میں فرق کرے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جب کوئی معاملہ اور مرحلہ پیش آتا ہے، کوئی حال واقع ہوتا ہے، تو وہ اپنے مرید اور خوشامد گو کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس آخری درجے پر مداح و ذم میں فرق نہ کرنا تو وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو نفس سرکش سے بگاڑ پیدا کر کے اپنے آپ دشمن بن گیا ہو، کہ جب کسی شخص سے اپنا عیب سنے تو اس طرح خوش ہو جس طرح کسی عام آدمی کے سامنے جب اس کا دشمن کا عیب بیان کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسی ہی خوشی اس شخص کو اپنا عیب سن کر حاصل ہو، ایسا شخص نادر کا حکم رکھتا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص تمام عمر جد و جہد کرے محض اس امر میں کہ اس کے نزدیک ثنا گو اور عیب گو اس کی نظر میں برابر ہوں، تب ہی وہ اس درجے اور مرتبے کو پہنچ سکتا ہے۔ اس درجے میں خطرے کا موقع یہ آتا ہے کہ جب مداح و مذمت میں فرق پیش نظر ہوگا تو مداح کی خواہش دل پر غالب آ جائے گی، اب وہ اس کی فکر کرے گا، کوئی صورت ایسی نکلے کہ لوگ مداح کریں، اب بہت ممکن ہے کہ اس کے حصول کے لیے وہ عبادت میں ریا کرنے لگے، اور اگر معصیت کے ذریعے اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے تب بھی اس کو حاصل کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صائم الدہر اور قائم اللیل پر افسوس کا اظہار فرمایا ہے، شاید اس کا باعث یہی امر ہو کہ جب اس کے دل سے مداح و ذم کے فرق کی جڑ نہیں اکھڑی تو وہ پھر بہت جلدی معصیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ مذمت سے خفا ہونا اور سچی تعریف سے خوش ہونا اگرچہ فی الواقع حرام نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس سے کوئی فساد برپا نہ ہو، حالانکہ فساد برپا نہ ہونا تو ممکن نہیں ہے، یعنی فساد کا برپا ہونا بہت ممکن ہے۔ انسان سے بہت سے گناہ مداح سے محبت اور مذمت سے کراہت ہی کی بنا پر ہوتے ہیں، اور تمام مخلوق کا یہی منظور اور مقصود ہوتا ہے۔ ہر ایک نیک کام کو لوگوں کے جتانے کے لیے کریں، لیکن جب یہ شوق غالب آ جاتا ہے تو پھر آدمی سے ناشائستہ کام بھی صادر ہونے لگتے ہیں، ورنہ لوگوں کی دلداری جس میں ریا کا شائبہ نہ ہو مباح ہے۔